الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست ولی کامل ہے۔ ان کی کتاب عربی زبان میں الخصائص الکبریٰ، جس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی خصوصیات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ آگے باتیں پہنچانا چاہے تو پہنچا سکے۔ الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ادنا درجے کا گنہگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لکھا ہے کہ اس نے 200 سال کی عمر پائی۔ 200 سال کی عمر میں کبھی بھی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، کبھی بھی اس نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن جب 200 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے خوشی منائی، چونکہ پوری زندگی گناہوں میں، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی تھی، تو خوشی خوشی میں لوگوں نے نہ اسے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، بلکہ لات مارتے مارتے گھسیٹتے کسی گندی جگہ پر پھینک دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آ گئی، فرمایا میرے نبی موسیٰ، میرا ایک فلاں آدمی ہے، میرا ایک فلاں بندہ ہے جو آپ کی قوم کا آدمی ہے، لوگوں نے اسے گنہگار سمجھ کر نہ غسل دیا ہے، نہ اس کا کفن دیا ہے، نہ اسے کفن دیا ہے، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ اے میرے نبی موسیٰ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اسے کفن پہناؤ اور اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ لوگ اسے گنہگار سمجھ کر غسل دینے سے، کفن دینے سے اور نماز جنازے سے دور ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو میرا ولی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو، آج تم اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے، میری عزت کی قسم میں تمہاری بھی مغفرت کر دوں گا، اور آج جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے، میری عزت کی قسم میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، چونکہ حکم کس کا ہے بولو؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب کھڑے ہو گئے اور پہنچ گئے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نکالنے لگے، ساری قوم جمع ہو گئی، اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اس نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، نافرمانیوں میں گزاری ہے، اور آپ مقدس اور پاکیزہ نبی اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دو گے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے میرا رب کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے غسل بھی دیا، اسے کفن بھی پہنایا، اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے کوہ طور پر، چونکہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جاتے تھے تو کوہ طور پر جاتے تھے، سیدھے کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے پوچھا میرے پیدا کرنے والا اللہ، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ارے ساری قوم تو اسے گنہگار کہہ رہی تھی اور تو نے کہہ دیا کہ یہ میرا ولی ہے، تو آخر تو نے اسے اپنا ولی کیسے بنایا؟ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو، میں نے اسے اپنا ولی اس طریقے سے بنایا ہے کہ میں نے تم پر جو کتاب نازل فرمائی تورات، وہ تورات کو ایک مرتبہ سنیچر کے دن، چونکہ ہمارے یہاں جمعہ کا مقدس دن سمجھا جاتا ہے لیکن یہودیوں کا مقدس دن سنیچر کا دن ہے، سنیچر کو اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ تورات کو پڑھ رہا تھا، تورات کو پڑھتے پڑھتے میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس نام کو چوما، جیسے کسی کاغذ میں لکھا ہوا ہو، کسی چیز پر لکھے ہوئے نام کو چوما۔ اور فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث نے علامہ سخاوی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر درود پڑھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، جس دن اس نے میرے محبوب کے نام پر درود پڑھا تھا اسی دن میں نے اس کی مغفرت کر دی تھی، اور 70 یعنی 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ اور موسیٰ سن لو، آج تم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، میری عزت کی قسم آج میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے، اور جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، میری عزت کی قسم میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو صرف ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھ لے، درود پڑھنے والے کی جنازے کی نماز پڑھنے والے کی مغفرت، تو کیا ہم درود پڑھیں گے تو ہماری مغفرت ہوگی
ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر احسان عظیم ہے. ہم جتنا بھی درود پڑھے ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے. اس لیے آج جمعہ کا مبارک دن ہے, جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے دن صرف مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. اب سوال یہ ہے کہ بہتر درود شریف کون سا ہے؟ تو بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اگر وہ یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا چاہیے, لیکن یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں فرمایا میرا وہ امتی جس نے جمعہ میں صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں. دو مرتبہ پڑھا, دو دروازے عافیت کے کھل جاتے ہیں. اب عافیت کا ایک دروازہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں. اگر ہم کسی کو یوں کہہ دے یا ہمیں کوئی یوں دعا دے دے کہ اللہ تجھے عافیت نصیب فرمائے, اللہ تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے, تو گویا ہم اسے 4 بڑے بڑے انعام کی دعائیں دے رہے ہیں. سب سے پہلا انعام, اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے, جیسے کینسر کی بیماری ہے, جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو موت کا سبب بن جاتی ہیں. دوسرا انعام فرمایا کہ اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں. جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں. لوگوں میں تو ہم بڑے نیک ہوتے ہیں, لوگوں میں تو ہم اللہ کے ولی ہوتے ہیں, لیکن ہماری تنہائیوں کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو ہمارے قریب کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہو, ہم سے مصافحہ کرنے کو کوئی تیار نہ ہو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, مشکاۃ شریف کی حدیث کا یہ مفہوم ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, جب میرا کوئی امتی تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے, لوگوں میں ولی بننے کا ڈھونگ کرتا ہے, تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے, تو اس کی تنہائیاں چھپی نہیں رہتی بلکہ اللہ پاک اس کی تنہائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, محبت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں, لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اس لیے اپنی تنہائیوں کو درست رکھنا چاہیے. تو دوسرا انعام اللہ پاک اسے چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں. تیسرا انعام فرمایا جو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں. یعنی ظالم اسے اس کا پالا نہیں پڑتا, اور اگر پالا پڑ بھی جائے تو ظالم ناکام ہو جاتا ہے, مظلوم کامیاب ہوتا ہے, مظلوم کی خود اللہ مدد کرتے ہیں. اور چوتھا بڑا انعام فرمایا کہ اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرماتے ہیں. تو جتنا بھی ہو سکے جمعہ کے دن درود پاک کا اہتمام کریں گے. حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ جس نے جمعہ کی دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہوگا, جب وہ مرے گا دنیا سے جائے گا, قیامت کے دن اس کے ساتھ اتنا نور ہوگا, اتنا نور ہوگا کہ وہ نور پورے قیامت کے میدان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا, کوئی مشکل نہیں ہے, رمضان کے مہینے میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وہ دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنے اچھے ٹھکانے کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا, اللہ پاک اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے. 30 ضرورتیں اس کی دنیا کی پوری ہوگی اور 70 ضرورتیں اس کی آخرت کی پوری ہوگی. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. روزانہ دعا بتلاتا تھا, آج ایک چھوٹی سی تسبیح بتلاتا ہوں. اس تسبیح کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور 3 بڑی بڑی بیماریوں سے, خطرناک بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے. حدیث شریف میں موجود ہے, ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بڑے صحابی جن کا نام روایت میں موجود ہے حضرت قبیصہ, پورا نام ہے حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی آئی ایم اولڈ مین, یعنی میں بڑا
رہا ہوں، اب میری دماغ کی میموری بھی بالکل کمزور ہو چکی ہے، مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی کوئی بہترین عمل بتلا دیجئے، کوئی بہترین تسبیح بتلا دیجئے، ہو پڑھنے میں بہت چھوٹی لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہو۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تسبیح بتلائی ہے، ایک مرتبہ سننے پر یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 3 بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 1، اندھے پن سے آنکھیں کمزور نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو نہیں بڑھاپے میں موتیوں کا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور بھی بینائیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کی نظریں کمزور نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اس کو اندھے پن سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 2، اس کو کوڑ سے محفوظ رکھیں گے، سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، فالج یعنی لکوے کی بیماری اسے نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا میرا امتی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ کر نکلے گا، جتنے جھاڑ ہیں بے جان مخلوق، جتنے پتھر، جتنے درخت، جتنے جھاڑ، تمام کی تمام بے جان مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دے گی۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس 3 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی تسبیح اگر جمعہ کی نماز کے بعد کوئی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لے، اور مستورات ہے تو گھر میں ظہر کی نماز کے بعد پڑھے تو 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے خود کے 1000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے خود کے 1,00,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو ماں باپ کے لیے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن پڑھنا سیکھ لینا چاہیے، لیکن ایصال ثواب کے لیے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے میں میرے خیال سے 4 سے 5 منٹ کے اندر اندر کا وقت لگتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کی نماز میں جلدی تشریف لاؤ گے انشاءاللہ، جمعہ کی نماز سے پہلے 12:25 کو انشاءاللہ بیان بھی شروع ہوگا، تو کچھ ضروری باتیں جمعہ میں بھی کریں گے انشاءاللہ، تو تمام احباب سے درخواست ہے جمعہ میں جلدی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔